السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون وقال رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوا قبل ان تصلی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و منجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بعدد کل ذرہ الف الف مرہ مبارک وسلم۔ محترم حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں پروردگار کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یعنی اے لوگو، اے ابن آدم، اے اولاد آدم، اے انسانوں، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کر دیا ہے، کوئی اس کا مقصد نہیں ہے، کوئی اس کا مطلب نہیں ہے، کوئی وجہ، کوئی سبب، کوئی ریزن، کوئی کارن نہیں ہے۔ تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تمہیں میری طرف واپس نہیں ہونا ہے؟ کیا تمہیں میری طرف لوٹنا نہیں ہے؟ حضرات محترم، پروردگار کائنات اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ احساس دلا رہا ہے، احساس ذمہ داری پیدا کر رہا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، کیا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے؟ کیا اس کی کوئی وجہ نہیں ہے؟ ایسے ہی بیکار میں پیدا کر دیا؟ پیدا کر کے تمہیں دنیا میں جو بھیجا، تمہاری تخلیق فرما کر کے دنیا میں بھیجا، کیا ایسے ہی پیدا کر دیا ہے؟ اور کیا پھر تمہیں واپس میری طرف لوٹنا نہیں ہے؟ کیا تمہیں زندگی گزار کر کے واپس ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے؟ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ کیا اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو دوسری جگہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وجہ تخلیق بھی ارشاد فرمائی کہ سنو، ہم نے جو تمہیں پیدا کیا ہے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بنا مطلب کے پیدا نہیں کیا ہے، بغیر کسی وجہ کارن کے پیدا نہیں کیا ہے۔ تو وجہ تخلیق کیا ہے؟ پیدا کرنے کا سبب کیا ہے؟ فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ سنو اے لوگو، اے انسانوں، اے ابن آدم، اے اولاد آدم، تمہیں اور جناتوں کو، ان دونوں مخلوق کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ تو وجہ تخلیق کیا ہے؟ پیدا کرنے کا سبب کیا ہے؟ تخلیق کا کارن کیا ہے؟ تو پروردگار کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے تمہیں اور جناتوں کو، انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ آج بڑے افسوس کا مقام ہے کہ جس مقصد سے پروردگار کائنات نے ہماری تخلیق فرمائی، جس وجہ سے پروردگار کائنات نے ہماری پیدائش فرمائی، جس لیے پروردگار کائنات نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، آج اسی مقصد کو، آج اسی وجہ کو، اسی سبب کو ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ ہم نے فراموش کر دیا کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نے بھول
بھلا دیا کہ اللہ پاک نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج ہم اسی کی عبادت سے منہ موڑے بیٹھے ہیں۔ آج ہمیں نمازوں کی فکر نہیں، آج ہمیں روزوں کی فکر نہیں، آج ہمیں عبادتوں کی فکر نہیں، آج ہمیں تلاوتوں کی فکر نہیں، آج ہمیں دوسرے نیک کاموں کی فکر نہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کس لیے فرمائی ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ وقت ایک مرتبہ باغ کے سیر کے لیے نکلا۔ جب وہ سیر کے لیے نکلا تو آگے بڑھتے بڑھتے وہ ایک جنگل میں جا پہنچتا ہے۔ جب جنگل میں وہ گیا تو اس بادشاہ نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو قیمتی سنگریزوں کو، ہیرے جواہرات کو پھینک رہا ہے اور ادھر ادھر پھینک کر کے ضائع و برباد کر رہا ہے۔ اس قیمتی سنگریزے کو کبھی وہ پھل توڑنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، کبھی وہ سمندروں میں پھینک رہا ہے، کبھی وہ گڈھوں میں پھینک رہا ہے۔ اس قیمتی سنگریزوں کو، جو قیمتی پتھر تھے، ہیرے جواہرات تھے، اس کو یوں ہی پھینکتے پھینکتے وہ برباد کر رہا ہے۔ جب بادشاہ نے دیکھا تو اس نے اس شخص کو بلایا کہ اے نوجوان، تو ادھر آ۔ جب وہ نوجوان پاس گیا، قریب پہنچا، تو بادشاہ وقت نے کہا، نوجوان، تو ان پتھروں کو، ان قیمتی سنگریزوں کو یوں ضائع و برباد کر رہا ہے، یوں پھینک رہا ہے، کیا تو جانتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ کیا تو اس کی قیمت کو سمجھتا ہے؟ کیا تجھے پتا ہے کہ اس کی قیمت کتنی ہے؟ تو یوں ہی برباد کر رہا ہے ان سنگریزوں کو، ان قیمتی پتھروں کو، ہیرے جواہرات کو۔ وہ شخص کہنے لگا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو ایسے ہی پتھر ہے جیسے عام پتھر ہوتے ہیں۔ ان پتھروں سے میں پھل توڑا کرتا ہوں، ان پتھروں کو میں سمندروں میں مچھلیاں مارنے کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ یہ تو ہمارے لیے کھیل کا سامان ہے۔ اس بادشاہ وقت نے جو جملہ کہا تھا، غور کیجئے، اس بادشاہ نے کہا کہ اگر تجھے پتہ ہوتا کہ اس کی قیمت کیا ہے، اگر تجھے اس کی قدر و قیمت معلوم ہوتی، اگر تجھے اس کی اہمیت و مرتبت پتہ ہوتی کہ اس قیمتی سنگریزے کی قیمت کیا ہے، تو تو یوں ہی ضائع و برباد نہیں کرتا، تو اسے یوں پھل توڑنے کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ حضرات محترم، یہی مثال، سیم یہی اگزامپل ہمارے یہ قیمتی لمحات کے ہیں۔ سیم یہی اگزامپل ہمارے لیے جو یہ قیمتی وقت اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ جو قیمتی لمحات ہمیں دیے ہیں، عطا کیے ہیں، کہ ہم ان قیمتی لمحات میں اس کی عبادت کریں، اس کی ریاضت کریں، اس کی بندگی کریں، اس کی بندگی کا حق ادا کریں۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہم ان قیمتی لمحات کو اس کی عبادت میں نہ گزار کر کے، اس کی بندگی میں نہ بتا کر کے، اس کی عبادت و ریاضت نہ کر کے ہم یوں ہی برباد کیے جا رہے ہیں۔ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ اے لوگو، کیا تم یہ گمان کر رہے ہو، کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے؟ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی کارن نہیں ہے۔ تم یوں برباد نہ کرو، نماز پڑھنے میں، عبادتوں میں، ریاضتوں میں وقت کو بتاؤ۔ ایک اور بہت مشہور واقعہ ہے، ایک بادشاہ جنگل کی سیر کرنے کے لیے نکلا۔ جب وہ جنگل کی سیر کرتے کرتے بہت دور دراز مقام پر پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بہت ہی خطرناک حالت میں ہے، جو بہت ہی مصیبت کی حالت میں ہے، اور اس کے آس پاس میں بہت ساری ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ بہت ساری ہڈیاں، جو مردوں کی ہڈیاں ہیں، جو لوگ گزر چکے ہیں، ان کی ہڈیاں وہاں بکھری پڑی ہیں۔ اور وہ بادشاہ وقت دیکھتا ہے کہ وہ شخص جو وہاں کروٹیں لے رہا ہے، کروٹیں بدل بدل کر کے وہ پریشان حال ہے، وہ یوں ہی ہڈیوں کو کھیل رہا ہے، ہڈیوں کو کھیل میں استعمال کر رہا ہے، ہڈیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ کبھی اس ہڈی کو ادھر کرتا ہے، کبھی اس ہڈی کو ادھر کرتا ہے۔ وہ ہڈیاں بھی بہت خراب حالت میں ہیں۔ محترم حضرات، وہ بادشاہ جو وہاں ہوتا ہے اس سے پوچھتا ہے، اے شخص، ہمیں بتا کہ آخر تو کر کیا رہا ہے؟
تو وہ شخص جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے اے بادشاہ، اے شخص، اے نوجوان، تیرے حلیے سے، تیری شکل و صورت سے معلوم ہو رہا ہے کہ تو وقت کا بادشاہ ہے، تو کسی علاقے کا بادشاہ ہے، تو کسی علاقے کا حاکم ہے۔ یاد رکھ اور سن لے کہ ہم بھی کسی علاقے کے حاکم وقت تھے، بادشاہ وقت تھے۔ ہمارے پاس بھی تخت و تاج تھے، ہمارے پاس بھی حکومت تھی، ہمارے پاس بھی حکومت کی باغ ڈور تھی، ہمارے پاس بھی بہت لاو لشکر تھے، ہمارے پاس بھی بہت ساری چیزیں تھیں، بہت سارے ہیرو جواہرات تھے، لیکن وقت کی نزاکت نے یہ دن لائے اور میرے ساتھ ایسا مرحلہ آیا، ایسا موقع آیا کہ آج میں اس مقام پہ ہوں کہ ان ہڈیوں کے آس پاس میں ہوں۔ یاد رکھ تیرے ساتھ بھی ایسا وقت آنے والا ہے۔ تو آج اگر جن قیمتی لمحات کو اللہ تعالیٰ نے تجھے عبادت کے لیے بھیجا ہے، جن قیمتی لمحات کو تجھے دیا ہے اپنی عبادت و ریاضت کے لیے، اگر تو نے یوں ہی گنوا دیے تو یاد رکھ بادشاہ وقت، اگر تو نے اپنی وقت کو صحیح کام میں استعمال نہیں کیا، عبادت و ریاضت و تلاوت و وظائف میں استعمال نہیں کیا، اور نیک کاموں میں، لوگوں کی خوشنودی میں، لوگوں کی خدمت میں استعمال نہیں کیا، تو وقت تمہارا بھی آئے گا کہ تم بھی اس مقام پہ پہنچو گے کہ تیرے ساتھ بھی یہی مرحلہ پیش آئے گا اور تیری ہڈیاں بھی ایسی ہو جائیں گی۔ یاد رکھو یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، موت کا مزہ ہر کسی کو چکھنا ہے، چاہے بادشاہ ہو یا رعایا، چاہے سرمایہ دار ہو چاہے غریب، چاہے مسکین ہو چاہے فقیر، ہر کسی کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور جب موت کا مزہ چکھنا ہے تو اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ جب ہمیں قبر میں جانا ہے تو قبر کی تیاری بھی کرنی چاہیے، قبر کی تیاری کر کے کہ ہم جب قبر میں جائیں تو اس سے پہلے کہ ہم تیاری کر لیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اگر یہی حالات رہے، ہوا یہی جو رہی تو اے نسیم بہار، کہاں سے آئیں گی رعنائیاں چمن کے لیے۔ اگر یہی حال رہا، ہم نمازوں سے دور رہیں، ہم عبادتوں سے دور رہیں، ہم اللہ کی بندگی سے دور رہیں، تو پھر قبر میں جو سوالات ہم سے ہوں گے، ان سوالات کا جواب کیسے دے پائیں گے؟ قبر میں فرشتوں کے عذاب سے کیسے بچ پائیں گے؟ لہٰذا ہمیں قبر کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں اس کے لیے دنیا میں نیک اعمال کرنے ہوں گے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صلو قبل ان تصلی، کہ اے لوگو نماز پڑھو اس سے قبل، اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ ہم سب کی ایک نہ ایک دن نماز پڑھی جانی ہے، سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، سب کو ایک نہ ایک دن اس مرحلے پہ گزرنا ہے کہ سامنے لاش پڑی ہوگی، سامنے میت پڑی ہوگی اور پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دن کی یاد دلاتے ہوئے، اسی دن کی یہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو صلو قبل ان تصلی، کہ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ موت سے پہلے تک ہم اللہ کی عبادتوں میں لگ جائیں، موت آنے سے پہلے ہم اللہ کی بندگی میں لگ جائیں، ہم اللہ کی عبادت کیا کریں۔ اور ہمیں چاہیے بھی کہ ہم بیکار میں، لغویات میں وقت ضائع کرنے سے بچیں اور وقت پر نماز کی ادائیگی کریں، اور ہو بھی کیوں نہ کہ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرمائیں کہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے بہترین اور پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آخر وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہو؟ عمل بہت سارے ہوتے ہیں، روزے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی، حج بھی، لوگوں کی دلجوئی بھی، لوگوں کی خوشنودی بھی، لوگوں کو خوش کرنا، خدمت خلق کرنا، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، شوہر و زوجہ کے حقوق ادا کرنا، اولاد کے حقوق ادا کرنا، بہت سارے اعمال ہیں۔ ان سارے اعمال میں
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل کون سا ہے، تو رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سنو، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب عمل اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے نماز۔ جو شخص نماز ہی ادا نہ کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں قرآن نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن وقت گزار کر پڑھتے ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نمازوں میں سستیاں کرتے پھرتے ہیں، ان کا کیا عمل ہے؟ پروردگار کائنات نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، خطرناکی ہے ان نمازیوں کے لیے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ کن نمازیوں کے لیے؟ جو اپنی نمازوں سے غافل بیٹھے ہیں، جو اپنی نمازوں سے غفلت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو نمازیں پڑھتے تو ہیں لیکن وقت گزار کر پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کو ظہر میں پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز کو عصر میں پڑھتے ہیں، جو اس طرح نماز پڑھتے ہیں وقت گزار کر پڑھتے ہیں، ان کے لیے پروردگار کائنات نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ اور ویل کیا ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء کرام اور ائمہ حدیث، جو حدیث کے ائمہ ہیں، امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ویل جہنم کا ایک ایسا ایریا ہے، ایک ایسا علاقہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے اور جہنم کا سب سے خطرناک ایریا ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ کیسا ایریا ہے، یہ کیسا علاقہ ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگے؟ اسی کو فرمایا ہے کہ یہ ان نمازیوں کے لیے ہے ویل فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل جہنم کا یہ خطرناک ایریا ان نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نمازیں پڑھتے تو ہیں لیکن ان نمازوں سے غافل بیٹھے ہیں۔ اور قرآن پاک میں یہاں تک فرمایا کہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کا کیا حشر ہوگا؟ جو نماز پڑھتے تو ہیں ان کا یہ حال تھا وقت گزار کے پڑھنے والے کا، جو نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کا کیا مقام ہوگا، ان کا کیا حشر ہوگا؟ فرمایا ایک سورہ مدثر میں آیت ہے، جب جہنم میں ہوں گے یہ بے نمازی تو ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جب یہ جہنم میں جائیں گے بے نمازی، اپنی نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں جب انہیں ڈال دیا جائے گا، لوگ ان سے پوچھیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ اے لوگو بتاؤ تم جہنم میں کیوں پڑے ہو؟ تو یہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہماری سزا یہ ہے، ہمارے جہنم میں آنے کی وجہ یہ ہے، ہم جو جہنم میں اس وقت دیکھے جا رہے ہیں اس کا ریزن اور کارن یہ ہے لم نک من المصلین، کہ ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے پروردگار کائنات نے ہمیں جہنم میں ڈھکیل دیا ہے۔ حضرات محترم، نماز نہ پڑھنے والوں کا یہ مقام ہے، جو نماز سر سے پڑھتے ہی نہیں ہیں انہیں جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ تو کیا ہمیں اللہ پاک نے اتنی قیمتی زندگی دی ہے، اتنے قیمتی لمحات دیے ہیں، کیا اسی کے لیے کہ ہم یوں ہی ضائع کر دیں، یوں ہی برباد کر دیں اور پھر جہنم کے گڈھوں میں گر جائیں؟ نہیں نا۔ اور یہ نماز تو میرے آقا کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رسول کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز میں ہے؟ نماز میں ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے، جو بھی شخص نماز پڑھتا ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ تو جس رسول کائنات نے، جس رسول محترم و محتشم نے آپ کے لیے راتوں کو آنسو بہائے ہوں، جس رسول پاک نے آپ کے لیے آنسوؤں کے دریا بہائے ہوں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، کیا آپ کے پاس اس رسول کائنات کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے تھوڑا سا وقت بھی نہیں ہے کہ وقت نکال کے ہم نماز پڑھیں، مسجدوں کو آباد کریں؟ یاد کریں، اگر یہ مسجدیں آباد نہیں ہوں گی تو پھر وہی حال ہوگا جو بابری مسجد کا ہوا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے
ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے اپنے علاقوں کی مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں میں وقت پر حاضر ہوں، نماز کی ادائیگی کریں، تاکہ ہماری مسجدوں کا حال وہ حال نہ ہو جو ہماری بابری مسجد کا حال ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو وقت پہ نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے حال پر کرم فرمائے، آمین و آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔